بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو ہمارے پیارے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ پیارے دوستو، آپ سب جمعہ کی مبارکباد تو دیتے ہوں گے، لیکن آج کل آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جمعے کی مبارکباد دینے پر اللہ کا عذاب ہو جائے گا، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور حدیث کی روشنی میں اس کی اصل جانتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے، یہ انفارمیشن سب تک پہنچائے۔ میں ہوں حافظ محمد زین اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ کیو زون، ہمارا پیارا چینل۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ جانیے اسلام کے رنگ زیڈ کیو زون کے سنگ۔ آئیے پیارے دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جمعہ مبارک کہنے پر اعتراض بھی کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک اسے بدعت کہتے ہیں، معاذ اللہ عز و جل۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا فرمان عالی شان ہے، اے مسلمانوں کے گروہ، بے شک یہ جمعہ وہ دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عید بنایا ہے۔ سبحان اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بے شک یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے، عید بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے صاف صاف ہمیں یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جب اسے عید کہہ دیا گیا ہے تو اس کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کہ جب عید آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا عید مبارک، تو اسی طرح جمعۃ المبارک کا دن بھی عید قرار دے دیا گیا ہے، تو جیسے عید کو مبارکباد دینا کوئی ممانعت نہیں ہے، تو اسی طرح جمعہ کی مبارکباد دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا ہے۔ جمعے کے مبارک دن کے بارے میں ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن زمین پر انہیں اتارا اور اسی دن انہیں وفات عطا فرمائی۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے یہ کہ جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے، سید الایام ہے۔ جمعے کے دن کو بہت ہی خصوصی فضیلت حاصل ہے کہ جمعے کے دن کو یوم جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے۔ آسمان اور زمین اور ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمائی، ان میں سے آخری دن جمعہ کا ہی ہے جس میں اس پیدائش کا کام مکمل ہوا۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خاص برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے۔ اس دن میں بہت بڑے بڑے واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے اور کچھ واقعات ہوں گے۔ اس دن کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں ایک پوری سورہ جمعہ، جس میں اس دن کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ پاک نے پوری ایک سورہ جمعہ قرآن پاک میں اس دن کی فضیلت پر بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ایک پوری سورت اتاری گئی ہے۔ اور پیارے دوستو، اسی دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا اور اسی دن انہیں زمین پر بھی اتارا اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کی پیدائش اور ان کا زمین پر تشریف لانا اور ان کی وفات کا وجود بھی، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عید بھی بنایا ہے، تو اس دن کی بہت ہی عظمت اور فضیلت ہے۔ اور تو اور اس دن کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل و اعلیٰ قرار دیا گیا ہے۔ آئیے پیارے دوستو، پہلے ہم عید کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ عید کے لغوی معنی کیا ہے؟ خوشی۔ اگر کوئی عربی میں خوشی کا لفظ کہے گا تو وہ کہے گا عید۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 114۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک
وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ترجمہ: عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما، دسترخوان نازل فرما، کہ وہ خوان اتارنے کا دن ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے بے شک۔ دیکھیں پیارے ساتھیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے فرمایا کہ ہمارے اوپر دسترخوان اتار، اور وہ دسترخوان جس دن نازل فرما وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے، سبحان اللہ، اور وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ تو کیسے اس افضل دن پر مبارکباد دینا بدعت ہوگا؟ کیسے؟ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ خود سوچئے کہ جس دن کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے عید قرار دے دیا، تو عید پہ تو مبارکباد دیکھے سب دیتے ہیں، تو اس طرح جمعے کی مبارکباد دینا یہ کوئی بدعت اور شرک نہیں ہے، اس کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے۔ کیا ایسی جہالت بری باتیں کہنے والوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے؟ اپنی جہالت کی وجہ سے لاکھوں مسلمانوں کو بس یوں ہی گناہ گار کہہ دینا کہاں کی سمجھداری ہے؟ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا وہ جائز ہے، بھلے کہ کسی صحابی نے نہ کہا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں فرمایا تو یہ جائز ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، جس کام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا وہ جائز عمل ہوتا ہے۔ اگر منع فرمایا ہوگا تو قرآن یا حدیث میں اس کام کی مذمت ضرور کی ہوگی، کہیں نہ کہیں تو ضرور کہا ہوتا کہ یہ چیز غلط ہے یا اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کہیں منع نہیں فرمایا تو مطلب وہ کام جائز ہے۔ ہمارے نزدیک جمعہ مبارک کہنا جائز ہے، نہ فرض ہے نہ واجب، جائز ہے۔ جائز ہے کہیں گے تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بدعت ہے، شرک ہے، جمعہ مبارک نہیں کہنا چاہیے، گناہ ہے، تو یہ سب غلط باتیں ہیں۔ جمعہ مبارک کہنا جائز ہے، اور جائز کام ہے، مستحب عمل ہے کہہ دو، گناہ نہیں ملے گا ہمیں، ہم گناہ گار نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ ہر خوشی کے موقع پر مبارکباد دینا جائز بلکہ مستحب ہے، اور مستحب عمل کرو تو ثواب ملتا ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ملتا۔ جس طرح عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی مبارکباد دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اسی طرح جمعے کی بھی مبارکباد دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، ہم جمعے کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ یہ بلا وجہ کے اعتراض ہیں۔ ہمارا کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کام کرنا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، ذکر کرتے رہیں گے اور کراتے رہیں گے، درود پڑھتے رہیں گے اور پڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے دوستو، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو اللہ پاک پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔